میں نے پہلے بھی سنایا تھا، مجھے ایک تقلید پر مختصر سا واقعہ یاد آیا کہ میں ایک مرتبہ بیان کے لیے شیخو پورہ گیا، بہت پرانی بات ہے۔ میرے میزبان جن کا میرا کھانا تھا، تو ان نے ایک اپنا چھوٹا بچہ بلایا، اس کی عمر ہوگی غالباً 8 یا 9 سال، بہت ہوئی 10 سال کا ہوگا، کیا جی اس کا ایک چھوٹا سا مناظرہ ہے تو آپ وہ سنیں۔ تو میں نے کہا جی سنائیں۔ اس نے مناظرہ کیا سنایا؟ اس نے کہا جی ہماری جو ممانی ہے وہ غیر مقلدن ہے اور ہم مقلد ہیں، تو جب ممانی ہمارے گھر آئی، ماموں کے گھر نکاح میں، غیر مقلدن اہل حدیث، تو اس ممانی نے آ کر بات شروع کر دی کہ یہ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے، حدیث میں ہے، تم آمین ایسا کہتے ہو، حدیث میں اونچا ہے، تم نماز میں اتنا فاصلہ کرتے ہو، حدیث میں ایسے ہے۔ اس بچے نے میرے بیانات سنے تھے، اس بچے نے اپنی ممانی سے کہا کہ ممانی ہم کب تک آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ تقلید پر ہم بات کر لیتے ہیں، اگر تقلید ثابت ہو گئی تو بحث ہی ختم ہو جائے گی، تقلید ثابت نہ ہوئی تو ہر روز مناظرہ ہوگا، تو ہم تقلید پہ بات کرتے ہیں۔ تو ممانی کہتے ٹھیک ہے تقلید پہ بات کر لو۔ اس بچے نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک؟ آپ تقلید کو ایمان مانتی ہیں یا تقلید کو شرک مانتی ہیں؟ ممانی بولنے لگی، اس نے شرک کہنا تھا، تو بچے نے کہا میری پہلے پوری بات سن لیں، آپ پھر جواب دینا۔ ممانی ماموں کی بیوی، تقلید ایمان ہے یا شرک؟ اس نے کہا اگر آپ نے تقلید کو ایمان کہا تو پھر آپ نے غیر مقلد نہیں رہنا، آپ نے مقلد بن جانا ہے، آپ نے غیر مقلدن سے نکل کر مقلدن بن جانا ہے۔ اور اگر آپ نے تقلید کو شرک کہا تو پھر میرے ماموں نے مشرک بن جانا ہے اور آپ نے موحد بن جانا ہے۔ تو موحد عورت کا مشرک مرد سے نکاح نہیں ہوتا، پھر آپ کا نکاح ختم ہو جانا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک؟ اب مامی کہنے لگی مناظروں سے کیا ہوتا ہے، گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، فساد ہی ہوتا ہے، کیا فائدہ مناظروں کا؟ بچے نے کہا نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اب مامی بچ بچاؤ کا راستہ نکالنے لگی، کیوں؟ اس لیے کہ کسی بندے پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ آسان ہوتا ہے اور کسی کے نکاح سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پوری زندگی نظر آتی ہے۔ تو اب دیکھو اس بچے کے ایک جملے سے ممانی کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔